भरा खामद लगा है। हाँ मैं हूँ समझा लिया है कि अगर पुत्र ते खामद लग ही गए तो जेड़े खानदान ने साडा ते लगे सी सारी जिंदगी औरत को थल्ले ला के रखे है। अच्छा मैं अब समझी जी तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा व्हाटएवर जो भी फ्रेंड है वो थल्ले लग के रखे हैं थल्ले लग के रखे थल्ले ला के रखे अन्नी दी बचिए नाले तेन एक गल दस दिया ये सिर्फ पंजाबी च होता है थल्ले ला के रखना उर्दू में होता है थाले लगा के रखना क्योंकि साडी पिंड च होता है सिद्धे अल्लाह दी रहमत नाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्राइम कॉर्नर के साथ हाजिर हैं। 100% जो है ना पूरी ये स्टोरी होएगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता देंगे। ठंड लगती पई है ना, मैंने आपको कहा था कि गरीब गुरबा के लिए कोई पुराने कपड़े ही दे दे। अपने घर वाले को कहेंगे ना मान जाती हैं। जो अखड़ बीवियाँ भी है ना प्यार से कहो तो मान जाती। मेरे से ज़्यादा तजर्बाकार कोई नहीं होएगा। तेनों भुगताइयाँ ने। अच्छा जी, बात ये करते एक धर्मपुरे में रहते थे कारी साहब। उनका मतलब कि मसलक में पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं तो क्या किया जाए। अहले हदीस जो वहाबी टाइप होते हैं ना वो पेशावर से पठान कौम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने घरों में बैठक में, छोटा सा घर था 3 मरले का, बैठक में बिठा के बच्चों को पढ़ाते थे। उसी में फिर 3-4 कबीलदारी भी थी, 2-3 बहनें, 3-4 भाई, तो वो उधर उसी बैठक में सो जाते थे। छोटा सा जो 3 मरले में क्या आना। अच्छा जी, छोटी सी गली में ही था। वहाँ पे फिर लोगों के घर भी जाकर पढ़ाते रहे। अल्लाह ताला ने बाबा जी की दुआ कबूल हुई। उसका जो एक नलायक सा बच्चा था वह पाकिस्तान का था ना क्या गूगली स्पिन मास्टर बन गया। अब्दुल कादर जिसका नाम था, क्रिकेटर अब्दुल कादर। एक तो वो हबीब बैंक में था, तो जब आगा याह्या खान का भतीजा लाइन हाज़र हुआ था तो हम भी लाइन हाज़र थे, तो हमें स्पोर्ट्स सेल का इंचार्ज लगा दिया गया था उसको आगा को। तो उसने क्या करना था, मशरूब मगरब पी के आता था, पड़ा रहता था, तो फिर सारा काम हमें ही करना पड़ता था। टोर भी बनती थी, ये सलीम मलक, एजाज, अब्दुल रकीब, ये जितने भी थे, जवेद मियाँ दाद जो मेरा स्कूटर ही जुए में आ रहा था, और अब्दुल कादर वगैरह, ये वहाँ पे हमारा उनके साथ रास्ता रहता था, दोस्ती बढ़ती गई। फिर इसका एक और अब्दुल कादर का भाई था, वो भी अभी बैंक में था। वो गुलबर्ग में थी कनाल पार्क ब्रांच। पॉलिटिकल प्रेशर पे राणे ने खोली थी। राणा शौकताबाद वाला पीपल पार्टी का था, उसके कहने पे खोली थी। वहीं से 1.5 फुरलांग दूर एक और हबीब बैंक मेन मार्केट थी, लेकिन ब्रांच खोली थी। वहाँ पे वो हैदर लड़का था, तो इस वजह से घरेलू ताल्लुकात थे आने जाने में। घरेलू ताल्लुकात नहीं कि उनके ख़वातीन, वो तो बुरका, वो टोपी वाला बुरका पहनते थे वगैरह में, तो उनके घर जाके थे, जब मर्जी चले जाते थे। गरीब थे बेचारे, क्या खाना पीना। अल्लाह ताला ने करना शुरू किया कादर। उस वक्त क्रिकेट में इतना पैसा नहीं था, लेकिन आना शुरू हुआ था, पैसा आना शुरू हुआ। लेकिन जुआ भी हल्का हल्का आना शुरू हो गया था। वो बकौल उसके काफरे कई दफ़ा आई हैं, लेकिन उसने नहीं उठाई। तो खान से डर रहा था, इमरान खान से, या वैसे भी अपने बाप से डर रहा होगा। तो देखो किसी वक्त उन माँ बाप का कसूर क्या होता है। आज की मेरी तकरीर का अनुमान है, माँ बाप का कसूर क्या होता है। वो इसने ना एक अदाकारा मुमताज थी, जादूगरा ते मेरे को करा, वो इस पे फरीफ्ता थी। असलम डार उसका बुढ़ा सा, उसने बुढ़े से शादी की हुई थी, तो कहती आओ डैश 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 फैमिली शो होगा। तो वो फिर इससे आके राजीनामा करती थी। कभी पीसी होटल में, कभी एक गेस्ट हाउस था इमरान खान के मोहल्ले में बरलबे नहर, एक गेस्ट हाउस था बड़ा खूबसूरत। कभी वहाँ उसका परमानेंट कमरा रहता था, तो वह आके तो इसको ले लू जाती थी। अच्छा जी, ठीक है जी, वो ये उसमें था। और उसने कुछ नहीं कहीं किया था। करीब मैं इससे जान के चढ़ाई, तो मैं भी पूछता रहा था, हाँ जी ये क्या चक्कर है। करे मैं बड़ी कोशिश करता हूँ तो नहीं छोड़ते, मैं डरता हूँ मुझे ब्लैकमेल कर रही, मुझे बदनाम ना कर दे, वगैरह वगैरह।
اچھا جی چلو ٹھیک. کینیڈا چلی گئی تو وہاں اس کو ٹکٹیں بھیج کے بلاتی تھی. خان پتہ نہیں کیا کمال کرتا تھا، کیا سلسلہ ہوتا تھا. چلو جی اس کے بچے بڑے گھر سے ذرا سا باہر انفینٹری روڈ، جہاں دھرمپورہ سے انفینٹری روڈ جا کے کینٹ کے اندر گھستا، وہ سی ایم ایچ کے پاس اترتا. تو دھرمپورہ سے تقریباً 2 فرلانگ دور اس نے بڑا خوبصورت 10 مرلے کا پلاٹ لیا، اس کو کوٹھی بنائی بڑی خوبصورت، اور اس کے اوپر بنایا پاکستان کا جھنڈا، کیونکہ اس کو کلر تو پاکستان کا مل چکا تھا، تو اس نے پاکستان کا جھنڈا بنایا. اور اس کے ساتھ ہی پھر ایک اور 60 والا 2-3 مرلے کا لے لیے، وہاں پہ علی عمران سپورٹ بنا دی. علی جو اس کے بیٹے کا نام تھا قادر کا، اور بھائی کا نام بھی علی تھا، ایک بھائی جو ریلوے میں تھا. علی عمران سپورٹ بنا دی تو اچھی کوالٹی کے سپورٹ کی چیزیں بکنی. چلو دال روٹی آ گئی، وہاں پہ علی عمران بیٹھ جاتا تھا. پھر دال روٹی بس چلانی تھے نا، ڈاٹیا چلا دیا، چلتا رہا. ڈیفینس میں بھی کھوٹی ہے اب ڈیفینس میں. پھر کوچنگ کرنے جاتا تھا، وہاں سے پیسے آنے شروع ہوئے. پھر شین وان کو اس نے سکھایا. شین وان جو تھا نا، وہ بھی اسپن کا گوگلی ماسٹر تھا، اس نے جا کے اس کو سکھایا تھا. تو چنگے تبو ملے تھے. اسٹیو آتا تھا اس کو عمران قادر کو پسند بھی کرتا تھا، تو اس نے کہا تھا یار آگے جب ٹائم ہو تو آ جایا کرتا، اس کو آ کے سکھا ہمارے 2-4 بندے کو. اس نرسری میں سے شین وان پیدا ہوا تھا. اچھا جی یہ بھی اس کا کوالٹی تھی. پھر کیا بیٹیاں تھیں اس کی عبد القادر کے، بابا جی کو ادھر ہی چھوڑ دیا. بہنیں بیاہ دی، عبد القادر نے جتنا کمایا بہنوں کے اوپر ہی لگا دیا، کو بھائی پالتا رہا. آگے آ جاؤ جی. پھر وہ ممتاز پالتا رہا، تھوڑا بہت خرچہ کرتا ہی ہوئے گا، گفٹ شفٹ دیتا ہی ہوئے گا، ورنہ وہ تو دیتی تھی. پھر ہمیں بھی ملا تھا اس گفٹ میں سے، کوئی پرفیوم مل جاتا تھا، کبھی کوئی ٹائی، کوئی یہ وہ وغیرہ وغیرہ. اچھا جی پھر بیٹی اس نے کیا ہوا تھا، نہ اس کی ذات نہ برادری نہ کچھ، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ وہ لفنٹروں فیصل آبادی عمر اکمل کے ساتھ اس کی شادی کر دی، جواریے کے ساتھ. چلتی رہی. عمر اکمل جو تھا نا شوقین تھا ذرا، وہ بھی وکری ٹائپ کا، فیصل آباد کا تھا، تو پھر شوقین تو پھر ہونا ہی تھا، سارے فیصل آبادی شوقین نہیں ہوتے. اچھا جی وہاں کے وہ پھر اپنے سالوں کو لے کے ڈراموں میں، اسٹیج ڈراموں میں جاتا رہا تھا. کاز آف ڈیتھ آپ کو بتائیں گے عبد القادر کی. اس کا جو بیٹا تھا نا، اس نے کیا کیا، یہ جو نچنیا ہے یہ والی، یہ خان، اس کا کیا نام ہے، فلانی خان ہے، حلیمہ خان کے کیا اس کا نام، مجھے صوبیہ خان سے شادی اس نے کر لی جی، خفیہ طور پہ. عمر اکمل نے جا کے گواہی بھی اس کے ہوئی. اس کو جب پتہ لگا کہ اس نے شادی کی کہیں بات چیت چلی تھی، اس نے کہا میں ابو جی میں نے شادی کر لی. کہاں سے کر لی جی، یہ وہ وغیرہ وغیرہ تھا. بہت برا کیا تو نے، چلو لے آؤ. پھر اس کو گھر لائے تو پھر اس کو تھا کہ شام کو ڈیوٹی پہ چلی جی. کہاں پتہ نہیں، وہ جو کیپٹل سینمے میں تھا، نارتھ سینمے میں، اللہ مرا میں کہاں ڈیوٹی جو دیتی تھی. وہ پہلا جھٹکا تھا اس کو. پہلا تو اولاد نے باہر شادی کر لی، چلو کر لی. یہ جھٹکا تھا کہ ایسی کو لے آیا جو رات کی ڈیوٹی دیتی. پھر وہاں پہ 11-12 بجے جو ختم ہوئے، اس کے بعد بھی ایکسٹرا اوور ٹائم شروع ہوتا تھا، جو پجارو پراڈو گروپ آتا تھا. اس کو بڑا دھچکا لگنا شروع ہو گیا. آہستہ تاخیر ہو کے ایک دن کڑیچی ہو گیا عبد القادر کرکٹر. اسی غم میں مار گیا کہ میرے بیٹے نے گند کھایا. تو کیا کھایا اب گھر میں سے، اس نے پھر نکال دیا تھا، ڈیفینس والے گھر بھیج دیا. آپ ڈیفینس والے سے کیولری گراؤنڈ والے میں آ گیا، نہیں کیولری گراؤنڈ، انفینٹری روڈ والے پہ، تو جو ڈیفینس والا ان کو دے دیا، چلو جاؤ جی وغیرہ وغیرہ. اچھا جی وہ وہاں پہ بھی تاتا تھیا. عمر اکمل گندا انڈا جب شاملہ ہو گیا تو پھر ہی تھا نا. 2 بھائی تھے عمر اکمل، تو پتہ نہیں کون سا تھا. جو چھوٹا والا بھائی جو ہارڈ ایٹر بھی تھا، اب تو ریئر ہو گیا، وہ بھی گھس گیا نا، میرے تو شک پڑتا، وہ بھی صوبیہ خان کا چار کھاتا تھا. اچھا جی
اب جب رات کو دوسری ڈیوٹی دینے جاتی تھی تو پھر روکتا تھا. اس نے عبد القادر کے بیٹے نے مرنے کے بعد کی بات کر رہا ہوں, لیٹسٹ ابھی پچھلے مہینے کی, تو پجاروں والے تھے کہ ساڈا ڈرامہ ساڈے نال نہیں جاندی, چلو تو مجرا کریے تے چلو تو شادی تے چل تو فلانا تو ٹمکانا. تو اس نے فائرنگ کر دی, زیادہ نہیں, 4 بندے زخمی کر دیے, پنڈر کر دی. خیر اس کو بھی لے آیا, بھی طلاق نہیں ہوئی لیکن بند کر کے رکھا ہوا, ڈرامے شرامے بند ہو گئے ان کے, یہ وہ وغیرہ وغیرہ. ہو جائے گی چھیتی, انہوں نے کہا ابھی بھی جان چھڑوا لے, اس سے جان چھڑوا لے. اچھا جی, جب یہ چلتا رہا پھر بھاگ دوڑ کی. ادھر بھی ہمارے ارشد ایوب انصاری جو جنگ میں تھا, لاہور پریس کلب کا 5-7 دفعہ سیکٹری بھی رہا اور انڈر ورلڈ کے ساتھ تعلقات ہیں. اس نے ایس پی کو کہہ دیا بال کا اپنا, تو اس کو نہ کچھ کہنا تو وغیرہ وغیرہ. ارشد ایوب بھی وہ بی بی پاک دامنہ کے ارد گرد میں اس کے باپ نے بیبیاں کی جگہ جو تھی, یا ان کی تو سر سلطان محمد آغا خان کے جو گھوڑے کے نام کی جگہ تھی, وہ قبضہ کر کے بہ گئی. تو میر صاحب کو تو ایسے بندے چاہیے تھے. خیر انہوں نے کیتے رکھا. اس وقت وہ جو پھر جب گورنمنٹ تبدیل ہوئی نہیں آئی وغیرہ وغیرہ, لوگوں کے ہاتھ پڑے, تو جو ڈاکٹر صاحب آئی جی آئے ہیں تو انہوں نے پرانی ایف آئی آر بولو خرچہ نکالو وغیرہ وغیرہ. اب اس کے پہ پرچہ تو ایف آئی آر کا یہ تھا, تو عمران کا 9 مئی میں اس کو 9 مئی میں اس ڈاکٹر آئی جی نے 9 مئی میں اس کو تونے دیا اس بیٹے کو. اچھا جی, وہ باغا بوگا پھر رہا, لیکن ابھی ملٹری کورٹ کے والے نہیں کیا. کوئی ہوئے گا کوئی دیکھا ہے, چلو یار کرکٹر کا بیٹا چھوڑو. تو یہ جناب پھر جانی شروع ہو گئی ہے ڈراموں میں. گاڑی شاڑی جو پراڈو پجارو جو تھی لی ہوئی, جس پہ یہ عمر اکمل, کامران اکمل اس کا بڑا بھائی تھا, عمر اکمل پھرتا پراتا تھا, وہی علی ہے لے کے پھر رہی گن مینوں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. اور اسی گاڑی کے اوپر یہ جو ڈرامے کے بعد بھی تو ایک ڈیوٹی شروع ہوتی ہے نا, تو وہ ڈیوٹی کرتی ہے. تو کیا گھر اجڑ کا بڑا پریشان ہے. اب اس بچے کا چاچا, اس کا چاچا سورا عبد القادر کا جو بھائی میرے ساتھ جو تھا, وہ بھی بیچارے کو ہارٹ اٹیک ہوا. تو اس نے یہ بتائی, کہہ رہے یار کیا بنے, میں حال چل پوچھ رہا تھا. اس نے کہا یار غلام حیدر اس کا نام ہے. میں کہا لالا کیا ہو گیا, عمر میں تو میرے سے چھوٹا تھا. کہہ رہے یار یہ کچھ ہوگا, ہمارے گھر میں نظر لگ گئی, ابا جی روکتے تھے, فلانا تو ٹمکانا تھا تو وغیرہ وغیرہ. تو شفقت چیمے کا باپ بھی ان کے ساتھ آ جاتا تھا, شفقت چیمہ بھی ان کے گھر آتا جاتا تھا. تو وہ جو عبد القادر کا والد جو تھا نا, وہ پسند نہیں کرتا تھا کہ یہ ناچ گانے میں اس کو نہ بلایا کرو, ادھر نہ آیا کرو. وہ ویسے ہی لفنٹر تھا تو ٹریا رہتا تھا. تو چلو جی یہ نال ابھی اس وقت اسٹرگل میں تھا. تو یہ میں نے کرائم کارنر میں سٹوری سنانی تھی کہ یہ دیکھو ماں باپ کا اس میں قصور کہاں ہے, یہ آپ نے بتانا ہے کہ اس میں ماں باپ کا ایک حافظ قرآن جو قرآن شریف پڑھانے والے کا قصور کیا تھا, اس کی اولاد ایسے نکلائی. پھر اس کا قصور کیا تو اس کو کوئی بلیک میل کر رہی تھی, پھر آگے سے اس کی اولاد کیسے لی. تو یہ نشانیاں آ گئی. تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے اسپیشل دکھا کے آپ کو